کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ مدینہ کے بارے میں کچھ ایسے سوال جن کے جوابات ہمیں کبھی پوری طرح بتائے ہی نہیں گئے؟ یہ شہر ہمیشہ سے محفوظ نہیں تھا، یہ مسجد ہمیشہ سے پرسکون نہیں رہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہاں مسجد نبوی آج قائم ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ وہ پہلا شخص کون تھا کہ جس نے آ کے یثرب کو آباد کیا، اور یہاں پر بسنے والے لوگ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑنے کے بعد مدینہ ہی کو کیوں چنا؟ اور وہ شخص کون تھا جس نے مسجد نبوی کی زمین کو خریدا، اور اس زمین کے اصل مالک کون تھے؟ اور پھر مسجد نبوی کی پہلی تعمیر کیسے ہوئی، اور وہ تعمیر کس نے کی؟ اور افسوس کے ساتھ اس مقدس مقام کی تاریخ میں ایک ایسا تاریک باب بھی گزرا جس میں مسجد نبوی میں اذان کو روک دیا گیا۔ اور وہ کون تھا جس نے 10,000 سے زائد اہل مدینہ کو شہید کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد آپ کو مکہ کیوں نہ منتقل کیا گیا جو آپ کی جائے پیدائش تھی؟ روضہ رسول پہ سب سے پہلا گنبد کب اور کیوں بنایا گیا؟ اور پھر روضہ رسول کے ارد گرد 4 کونوں کے بجائے 5 کونوں والی دیوار کیوں بنائی گئی؟ اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانی تو ہوگی کہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت اور صحابہ کی قبور پر بلڈوزر چلا دیے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ روضہ رسول کو بھی مسمار کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ اور اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون تھا وہ شخص جس نے روضہ رسول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی۔ اور اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنت کا ایک ایسا ٹکڑا جو آج بھی اس دنیا میں موجود ہے لیکن کہاں؟ اور جب قرب قیامت دجال آئے گا اور وہ فتنہ پوری دنیا میں برپا کرے گا لیکن مدینہ میں کیوں داخل نہ ہو سکے گا؟ یہ ڈاکومنٹری صرف سوال نہیں چھوڑے گی بلکہ جواب دے گی، لیکن صرف ان لوگوں کو جو آخر تک سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ بات ہے ایک ایسے شہر کی جسے تاریخ نے یثرب کے نام سے جانا، جہاں کی آب و ہوا سخت تھی، جہاں بیماریوں کے ڈیرے موجود تھے، اور پھر وہی شہر مدینہ طیبہ بن گیا، اور پھر اس شہر کی فضا شفا بن گئی، اور اس شہر کی مٹی جنت کی مٹی سے بھی افضل بن گئی، اور اس شہر کی ہر گلی، ہر پتھر اور ہر درخت کے پیچھے ایک تاریخ اور ایک داستان چھپی ہے۔ مدینہ منورہ کی تاریخ کی ابتدا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس شہر کو سب سے پہلے یثرب بن کانیہ نامی ایک شخص نے آ کے آباد کیا، اور پھر اسی یثرب بن کانیہ کے نام پہ اس شہر کا نام یثرب رکھا گیا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین سے کچھ قبائل ہجرت کر کے یہاں پہ آ کے بسنے لگے، جن میں بنو قریظہ، بنو کینکا اور بنو نذیر شامل تھے۔ اور ان کے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان تمام قبائل نے اپنی آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ آخری پیغمبر نے اسی سرزمین میں مبعوث ہونا ہے، اور ان قبائل کو آخری پیغمبر کے بارے میں اس قدر علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس نبی کو اتنا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کے حق کو چھپاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قبائل فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ پھر یمن کے کچھ قبیلے اوس اور خزرج بھی آئے جنہوں نے بعد میں اسلام کو بھی قبول کر لیا اور انصار کے مقدس لقب سے بھی نوازے گئے۔ اب آ جاتے ہیں اس سوال پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے مدینہ ہی کو کیوں چنا؟ اس کی 3 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انصار کے 12 لوگوں نے مکہ جا کے، مدینہ سے مکہ جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور اسے آج بھی بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مدینہ کے 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر یعنی مدینہ میں آنے کی دعوت دی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مدینہ محل وقوع کے اعتبار سے تجارتی راستے پر تھا، شام اور یمن کے قافلے بھی یہاں سے گزرا کرتے تھے،
اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ایک بہترین جگہ تھی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ حکم الہی تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں ہی ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی تھی، کیونکہ نبی کا خواب ایک وحی ہوتا ہے۔ تو اسی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بھی اسی مقام پہ آ کے رکی جہاں آج بھی مسجد نبوی شریف قائم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ یہی ہماری منزل ہے۔ اور یہ زمین بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہل اور سہیل تھا، اور اس زمین میں مدینہ کے تمام لوگ اپنی کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے، اور یہاں کچھ کھجوروں کے درخت بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ چند پرانی مشرکین کی قبریں بھی موجود تھیں، اور شام کے وقت وہاں مدینہ کے بچے آ کے کھیلا کرتے تھے۔ ان دونوں یتیم بچوں نے اپنی وہ زمین بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ اس زمین کو قبول نہ فرمایا، بلکہ آپ کے ہجرت کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 دینار میں وہ زمین خرید کے مسلمانوں کے لیے مسجد کے لیے پیش کر دی۔ پھر اس کے بعد وہاں موجود ان کھجور کے تمام درختوں کو کاٹ دیا گیا، جگہ کو ہموار کیا گیا، کفار اور مشرکین کی ان قبروں کو وہاں سے دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا۔ تو اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ محض ایک عمارت کی بنیاد نہ تھی، بلکہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور اس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور پھر صحابہ کرام خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں، لکڑیاں اور کھجور کی شاخوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لاتے گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم اینٹیں اٹھا کر لاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہوتے تھے۔ یہ مسجد کی تعمیر نہایت ہی سادہ تھی، جس میں دیواریں کچی اینٹوں کی بنائی گئی تھی، کھجور کے تنے بطور ستون استعمال کیے گئے، چھت کو کھجور کی شاخوں سے اور مٹی کے گارے سے بنایا گیا، اور فرش کو کچی مٹی کا رکھا گیا۔ اور اس وقت مسجد نبوی کی لمبائی 35 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ رکھی گئی تھی، اور قبلہ کا رخ مسجد اقصی کی طرف کیا گیا، اور مسجد نبوی کے ایک جانب امہات المومنین کے حجرے قائم کیے گئے، اور دوسرے کنارے پر صفا کا چبوترا بنایا گیا جو اسلام کا پہلا باقاعدہ مدرسہ تھا۔ یہاں اصحاب صفا رہتے تھے، قرآن، حدیث اور دیگر علوم سیکھتے تھے۔ اور فتح خیبر کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہی مسجد نبوی کو پہلی توسیع ملی، جس کو 35 فٹ سے بڑھا کر 50 فٹ چوڑا اور 50 فٹ لمبا کر دیا گیا۔ اور آنے والی صدیوں میں مسجد نبوی کی توسیع میں بارہا اضافہ ہوتا گیا، جس میں مختلف اسلامی سلاطین نے اپنا اہم کردار ادا کیا، جس میں اموی، عباسی، مملوک عثمانی، شاہ فہد عبداللہ، شاہ سلیمان کے نام آتے ہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو پھر آپ کو مکہ لے جانے کے بجائے آپ کا مزار بھی مسجد نبوی کے ساتھ ہی بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے وقت ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کو وہاں ہی دفن کیا جائے جہاں وہ وفات پا جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، تو اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسی حجرہ میں رکھا گیا اور پھر واپس وہاں سے مکہ کی طرف منتقل نہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی بنایا گیا۔ وقت گزرنے کے بعد 678 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ گنبد کی تعمیر کی گئی، اور یہ گنبد کی تعمیر عثمانی سلطان منصور الصالحی نے کی، اور یہ اس وقت بنایا گیا جب روضہ رسول کے آس پاس موجود اس عمارت کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت درپیش ہوئی، اور اصل میں یہ گنبد سب سے پہلے لکڑی کا تھا اور اس کو سیسا پگھلا کے مکمل طور پہ ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ابتداً اس گنبد کا رنگ نیلا تھا
اور پھر 1253 میں سلطان محمود الثانی نے اس گنبد کو سبز رنگ سے رنگوا دیا۔ تب سے یہ القبۃ الحضراء یعنی کہ گنبد حضراء کہلانے لگا۔ اور پھر اگر ہم روضہ مبارک کے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں 4 کونوں کی دیوار کی بجائے 5 کونوں والی دیوار نظر آئے گی، اور یہ دیوار 1233 ہجری میں سلطان محمود الثانی کے دور میں ہی تعمیر کی گئی، اور اس دیوار کی تعمیر کا مقصد روضہ رسول کی حفاظت اور تکریم تھا۔ اور اس کے 5 کونے اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ خانہ کعبہ کے 4 کونوں کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ آج بھی جب کوئی شخص روضہ رسول پہ حاضری دیتا ہے اور مواجہ شریف کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام عقیدت پیش کرتا ہے تو وہاں آپ کو وہ سبز غلاف اسی دیوار پہ نظر آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، اہل مدینہ کا قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا۔ 63 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، جہاں اس نے بیعت کے نام پر خاندان رسول کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، اور دوسری طرف اس نے اہل مدینہ کے لیے بھی ایک پیغام جاری کروا دیا کہ جو میری بیعت نہ کرے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینے کی طرف ایک بڑا لشکر روانہ کر دیا گیا، اور یہ لشکر مدینہ کے قریب ہرا نامی ایک مقام پر پہنچا اور وہاں آ کر پڑاؤ کیا، اور وہاں سے خط روانہ کیا گیا کہ یزید کی بیعت کر لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اہل مدینہ میں سے کوئی بھی اس کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوا۔ چنانچہ مسلم بن عقبہ نے شہر رسول کی پرامن فضا کو خون میں رنگ دیا، اور یہ لشکر مدینہ میں داخل ہوا اور لوٹ مار قتل و غارت کا ایک بازار گرم کر دیا، یہاں تک کہ 10,000 کے قریب اہل مدینہ کی شہادت ہو چکی تھی، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور جماعت نہ ہو سکی، اور اس یزیدی لشکر نے مسجد نبوی کے اندر نعوذ باللہ گھوڑے باندھ دیے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں 3 دن واقع حرہ کے دوران چھپا رہا، اور میں نے دیکھا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، اور میں چھپ کر ممبر کے نیچے نماز پڑھتا رہا۔ اور اسی واقعے میں جلیل القدر صحابہ جن میں عبداللہ بن حنظلہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ وہ جگہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہی ریاض الجنہ سجدوں سے محروم رہا اور خون کی ندیاں بہتی رہیں، اور یزیدی لشکر کے جانور اپنے قدموں تلے ریاض الجنہ کو روندتے رہے، اور تاریخ میں اس سے بڑا ظلم کبھی بھی مسجد نبوی میں واقع نہ ہوا۔ اور 557 ہجری میں 2 لوگ علم حاصل کرنے کی غرض سے مدینہ آئے، اور یہ دونوں دن کو روزہ رکھتے، نمازیں ادا کرتے، لوگوں کی مدد کرتے اور جنت البقیع میں قبروں کی حفاظت کرتے۔ ان تمام نیکیوں کے پیچھے ایک ایسا ان کا منصوبہ پوشیدہ تھا جس کے لیے وہ شب و روز محنت کر رہے تھے، اور وہ منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو وہاں سے چرا کے کسی اور جگہ منتقل کرنا تھا۔ یہ دونوں سارا دن نیک اعمال کرتے اور رات کے وقت اپنے گھر سے ایک زمینی سرنگ کھود کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، یہ 2 لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی گھبرا کر بیدار ہوئے، اٹھے، وضو کیا اور نوافل ادا کیے اور دوبارہ سو گئے، اور پھر اسی طرح دوبارہ خواب آیا، اور یہ سلسلہ 3 مرتبہ ہوا، اور جب تیسری دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو سلطان نور الدین زنگی اس خواب کی حساسیت کو سمجھ گئے اور فوراً مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کو تحائف دیے، اور بالخصوص ہر شخص کو غور سے دیکھنے لگے کہ وہ کون سے 2 شخص ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے اشارہ کر رکھا تھا۔ اور جب وہ دونوں لوگ ان کے سامنے آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے ان کو پہچان لیا اور ان کو گرفتار کیا، اور جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ان کو ایک سرنگ ملی جو سرنگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک جا رہی تھی، اور پھر سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو عبرتناک سزا دی۔ اس طرح سلطان نور الدین زنگی نے اس سرنگ کو اور روضہ رسول کے ارد گرد سیسا پگھلا کے ڈال کے مکمل طور پہ بند کر دیا تاکہ اس کے بعد کوئی بھی شخص اس طرح کی کوئی جسارت نہ کر سکے، اور یہی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار آج بھی روضہ رسول کے اطراف میں موجود ہے۔
اور پھر مدینہ منورہ میں طویل مدت تک امن و امان کی فضا قائم رہی۔ اس کے بعد روضہ رسول کو منہدم کرنے کی ناپاک سازش رچائی گئی۔ جی ہاں، 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے شروع میں عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں نے مدینہ پر قبضہ کر لیا، سلطنت عثمانیہ سے مقدس مقامات چھین لیے۔ تب انہوں نے جنت البقیع کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، اور اسی طرح اہل بیت اور کئی صحابہ کرام کی قبور کو انہوں نے مسمار کر دیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کو مسمار کر دیا، اور پھر جلیل القدر صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے روضہ رسول کو بھی گرانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور اسی وجہ سے عالم اسلام میں غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ اٹھی، اور اس شدید رد عمل کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور انہی لوگوں نے موجودہ سعودی عرب کی بنیاد رکھی، جن کو وہابی تحریک بھی کہا جاتا ہے، جو خود کو سیلفی بھی کہتے ہیں۔ اور جنت البقیع کے انہدام پر اس چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ دجال قرب قیامت مدینہ میں داخل کیوں نہ ہو سکے گا۔ وہ ساری زمین پہ فساد پھیلائے گا، لیکن مدینہ اور مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ اور مکہ کے راستوں کے اوپر محافظین یعنی کہ فرشتوں کو کھڑا کر رکھا ہے، جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں اور دجال کو کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسی وجہ سے جب دجال مدینہ کی طرف یا مکہ کی طرف رخ کرے گا تو اس کا رخ موڑ کے دوبارہ شام کی طرف کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس مبارک شہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے 1885 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس شہر کے لیے دعا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا فرمائی ہے اس سے دگنی اس شہر کو عطا فرما۔ اور آخر پہ میں اس حدیث پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور وہ پہلا ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، اور سب سے پہلا ہوں گا جو شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور وہ سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے نزدیک جو جگہ سب سے پہلے کھلے گی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ میں جو قبر مبارک ہے وہ کھلے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی سب سے پہلے ہی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔